جیسا کہ ابھی غالب کی شاعری سے بات ہو رہی تھی، تو غالب یہ غزل یہ ہمارے یونیورسٹی آف دہلی کے پروفیسر ہیں، اردو پروفیسر ڈاکٹر ابو ظہیر ربانی. تو ان کی میگزین وغیرہ یا ان کے ایک آرٹیکل نکلتے رہتے ہیں. تو انہوں نے غالب کی غزل پر لکھا تھا. انہوں نے لکھا ہے کہ غالب کی شاعری کی جڑیں تینوں زمانوں میں پیوست تھیں، کہ گویا غالب ایک شاعر ہی نہیں بلکہ ایک عہد یعنی ایک زمانے کی ایک تہذیب کی علامت بھی ہے. یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ کسی کتاب پر نہیں بلکہ ڈاکٹر ابو ظہیر ربانی کا، جن کا میں ڈسکرپشن میں ان کا لنک دے دوں گا کہ وہ کیا ہیں، وہ آپ ان کو زیادہ پہچان پائیں گے، جو یونیورسٹی آف دہلی کی دیا سنگھ کالج کے اندر اردو ڈپارٹمنٹ کے بڑے نامور اساتذہ کرام میں مانے جاتے ہیں. میں بھی ایک وہیں کا اسٹوڈنٹ ہوں، جو میں نے 2023 میں اردو آنرس کمپلیٹ کری ہے. حالانکہ ابھی رزلٹ نہیں آیا، ویسے دعا ہے اچھا ہی آئے گا رزلٹ. تو یوں تو نذیر اکبر آبادی کی طرح غالب کو بھی اپنے جیتے جی ناموری حاصل نہیں ہونے کا افسوس رہا ہے. یعنی انہوں نے غالب کو اپنے جیتے جی اتنا ان کے مرنے کے بعد نام ہوا ہے، اتنا ان کے سامنے نام نہیں ہوا تھا ان کا، لیکن بعد میں دونوں میں ان کی مقبولیت نے اردو شاعری کے دھارے کا رخ موڑ دیا. ٹھیک ہے. دراصل غالب کے دور کے شاعروں کا کلام ان کی ویسے یہ بہت بڑا تھا، لیکن جس کو میں نے پوائنٹ یعنی موٹے پوائنٹ جو امپورٹنٹ تھے ان کو میں نے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. تو دراصل غالب کے دور کے شاعروں کا کلام بڑی حد تک روایتی موضوعات کا پابند تھا اور قاری اس انداز کو پسند کرتے تھے، قاری یعنی پڑھنے والے. لیکن غالب کی شاعری کا ایک انسانی زندگی کے معمولی اور غیر معمولی رویوں کے ساتھ ایک گہرا رشتہ بھی استوار تھا، جو دیگر شعراء کے یہاں پیدا نہ ہے. اگر غالب کی شاعری کی صرف حسن و عشق تک محدود ہوتی تو ان کی شاعری سے قاری کی دلچسپی نہیں بڑھتی. اگر غالب کے حسن و عشق سے دلچسپی ہوتی تو وہ جو قاری یعنی پڑھنے والوں کو ان سے دلچسپی نہیں ہوتی. نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ دراصل غالب کی شاعری زندگی کی ہزار داستان بیان کرتی ہے. کس کی؟ غالب کی شاعری زندگی کی ہزار داستان بیان کرتی ہے. یہی سبب ہے کہ 2 صدی گزر جانے کے بعد بھی غالب کی تخلیقی وسعت قابل قدر اور قابل فخر ہے. نیکسٹ پوائنٹ ہے غالب اپنی غزل میں زندگی کے مختلف مسائل اور حالات سے پوری واقفیت کا ثبوت دیتے ہیں. یعنی زندگی کے مختلف مسائل یعنی حالات کا پوری طرح ثبوت دیتے ہیں، اور قاری ان کو اپنا شریک سفر بناتے ہیں اور اس طرح سے پیش کرتے ہیں یا اس طرح ثبوت دیتے ہیں کہ قاری یعنی پڑھنے والوں کو اپنا شریک سفر یعنی جو اگر وہ پڑھنے والے ہیں وہ میرے ساتھ جڑے رہیں. جس طرح عشق میں انسان اپنے ہوش و حواس کھو دیتا ہے، غالب کی دیوانگی بھی ٹھیک اسی طرح یہی کیفیت ہے. غالب کی دیوانگی جو ہے وہ اسی طرح کیفیت ہے. غالب کی شاعری میں خیالات اور نظریات کے علاوہ جذبات و احساسات کا تجربہ بھی محسوس کیا جا سکتا ہے. ان کی شاعری میں خیالات اور نظریات کے علاوہ جذبات یعنی دلی اور احساسات کا تجربہ بھی محسوس کیا جاتا ہے. یعنی غالب دل و دماغ دونوں کے شاعر ہیں. اگر کسی کو اتنے میں کوئی پرابلم ہے یا کچھ ہے تو وہ برائے ای میل پوچھ سکتا ہے اس کے اندر، اور وہ اس کا اسکرین شاٹ بھی لے سکتا ہے جس سے اس کے لیے ایک کارآمد چیز ثابت ہو جائے. نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ غالب کی شاعری کے مطالعے سے یہ بات واضح ہوتی ہے، یہ بات یعنی سامنے آتی ہے کہ وہ ہمارے دل و دماغ دونوں کی آسودگی کا سامان فراہم کرتے ہیں. ہمارے دل و دماغ ہم دونوں ہمارے اندر محسوس ہو جاتے ہیں، اندر ہمارے جذب ہو جاتے ہیں. انسانی جذبات و احساسات کے ان گوشوں کو ابھارنے کی کوشش ان کی شاعری میں ملتی ہے جو ہر نسل اور ہر طبقے میں مشترک ہیں یعنی ملی ہوئی ہیں. انسانی جذبات اور احساسات ان گوشوں کو ابھارنے کی کوشش یعنی جو لوگ چھپے ہوئے ان کی چھپے رستم جو ہوتے ہیں ان چھپے رستم کوششوں ان کی شاعری ملتی ہے. یعنی جو چھپا رستم ہنر جو ہوتا ہے اس کو ابھارنے کی کوشش کری ہے جو ہر نسل اور ہر طبقے میں مشترک ہے یعنی ملی ہوئی ہے. کمال کی بات یہ ہے کہ غالب کے مشکل اشعار سے بھی قاری کی دلچسپی بڑھتی رہتی ہے. غالب کے جو کیا بولتے ہیں مشکل الفاظ ہیں، اگر آدمی کے سمجھ میں آ رہے ہوں یا نہیں آ رہے ہوں، لیکن وہ قاری یعنی پڑھنے والے کو اس سے دلچسپی ہے. نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ مختصر یہ ہے کہ غالب نے اردو غزل کو ایک نازک اور لطیف احساسات و جذبات کے ساتھ روشناس کرایا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہر دور کے فنکاروں نے فکری اور ذہنی طور پر ان سے فیض حاصل کیا ہے. یعنی فیض یعنی فائدہ اٹھایا ہے، اور آج بھی نئی نسلوں میں ان کی شاعری کے اثرات واضح طور پر نظر آتے ہیں.
یعنی جو ان کی شاعری کے آج بھی نئی نسل کے لوگ جو ہیں ان کی شاعری پڑھتے نظر آتے ہیں، جس کے اثر ان نئی نسل کے لوگوں پر بھی ملتا ہے۔ غالب کو ہم خود کسی زمانے سے وابستہ کر کے نہیں دیکھ سکتے، یعنی کسی زمانے کے ہیں اس سے ہم یہ فکس نہیں کہہ سکتے غالب 19ویں صدی کے شاعر ہیں، 20 صدی کے شاعر ہیں۔ انہوں نے اپنے طرز فکر اور اپنے اسلوب بیان سے اردو کو جس نئی قسم کی روشناس کرایا ہے، وہ آئندہ بھی اردو ادب اور تہذیب کی دنیا کو روشناس کرتے رہیں گے۔ یعنی جس چیز سے انہوں نے اپنے آپ کو پہچانا ہے شاعری کے ذریعے، اس چیز کو ہم آگے بھی محسوس کرتے رہیں گے، قاری کی ذہنی سطح کا تقاضا پورا کرتے رہیں گی، یعنی پڑھنے والوں کو یہ سب چیزیں اچھی طرح ملتی رہیں گی۔ غالب اردو شاعری بلکہ دنیا کی تمام زبانوں کی شاعری کا وہ اسلوب و آہنگ ہے جو ہر زمانے میں پوری آب و تاب کے ساتھ چمکتا رہتا ہے۔ غالب اردو شاعری میں بلکہ تمام زبانوں کی شاعری میں وہ اسلوب ہے، یعنی ڈھنگ ہے، جو ہر زمانے میں پوری طرح، جو ہر کوئی بھی زمانہ آ جائے، 20ویں صدی آ جائے، 25ویں صدی آ جائے، 30ویں صدی آ جائے، وہ اس میں غالب ہر طرح سے چمکتے رہیں گے۔ غالب نے جس دور میں زندگی بسر کی، وہ سیاسی اعتبار سے ہندوستان کا بے حد نازک دور تھا، اور خود غالب نے اپنی آنکھوں سے مغلیہ سلطنت کی تباہی اور تہذیبی کو پیروں تلے مٹتے بھی دیکھا تھا۔ اس دور میں جب ہندوستان میں جب انگریز آ چکے تھے اور وہ کیا کر رہے تھے، ہندوستان پر حکومت کر رہے تھے۔ 1857 کی ناکام جنگ آزادی کے بعد غالب کو کئی صدمے اور مشکلات سے دوچار ہونا پڑا تھا۔ جب 1857 کی جب جنگ آزادی جب ناکام ہو گئی تھی تو غالب کو کئی صدمے بھی لگے تھے اور مشکلات کو بھی پیش کرنا پڑا تھا۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے، غالب کو نفسیاتی کشمکش اور اضطراب سے گزرنا پڑا تھا، یعنی جیسے یہاں پہ مشکلات ہیں، یعنی کوئی نفس ان کے مرے ہوں گے، لیکن جذبات کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا، لیکن وہ پھر بھی کیا کرتے تھے، ظریف رہتے تھے، یعنی اپنے اندر خوش رہتے تھے، بلکہ جذباتی سطح سے اوپر اٹھ کر زندگی اور اس کائنات کے مسائل پر غور و فکر کیا۔ گردش ایام، اس کی تباہ کاری کے باوجود غالب کی شخصیت محرومی اور ناکامی اختیار نہیں کرتی ہے۔ غالب کی ذہنی رفتار اپنے زمانے سے بہت آگے کی تھی، اگرچہ زمانے کے رنج و غم سے وہ نجات حاصل نہ کر سکے، لیکن 19ویں صدی میں رہ کر آگے آنے والی صدیوں کے تقاضے کی عکاسی کر رہے تھے۔ یعنی اگر وہ اس زمانے کے نہ ہو پائے تھے تو دوسرے زمانے کیا کرتے تھے، وہ دوسرے زمانے کے آنے والی جو نسلیں تھیں ان کے تقاضوں کو وہ پورا کر رہے تھے۔ بے شک غالب کا یہی فکری اور تاریخ شعور تھا کہ انہوں نے اردو شاعری کو محدود، یعنی بڑے دائرے سے نکال کر انسانی فطرت اور خصلت کا ہمرکاب بنا دیا۔ اگر غالب اپنے ہمعصر شاعروں کی راہ اختیار کرتے، یعنی اپنے ساتھ چلنے والے شاعروں کی راہ اختیار کرتے، تو ان کی شاعری بھی روایتی، یعنی جو روایت آ رہی تھی حسن و عشق کے دائرے میں محدود ہو کر رہ جاتی، لیکن ان کا ذہن تو مضامین تازہ کی تلاش کر رہا تھا اور نئے شعری تجربوں سے گزر رہا تھا۔ غالب کی شاعری زندگی کی داستان کیا کرتی ہے، بیان کرتی ہے۔ ان کے یہاں زندگی کے بیشتر مسائل متعلق موضوعات ہمیں ملتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس طرح اگر کسی کو اسکرین شاٹ چاہیے تو اسکرین شاٹ وہ اس کا لے سکتا ہے، جس سے وہ اپنے آنے والے ایگزام یا کوئی بھی آگے کی تیاری کے لیے وہ اس کو فیض حاصل کر سکیں۔ اور ایک یہ ہے، ٹھیک ہے، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں، اور اردو کے دیوانے چینل سے جڑے رہیں اور اس کو سبسکرائب کریں۔